السلام علیکم. ہمیں ہمارے دوست ہمارے چھوٹے بھائی وقار مرزا صاحب نے یہ ہم سے حکم دیا کہ میں علی محمد خسرو صاحب کے بارے میں کچھ اپنا اظہار خیال کروں، اس لیے کہ علی محمد خسرو صاحب ہمارے دوران ہمارے زمانے میں وہاں تھے. یعنی وہ وائس چانسلر تھے 1974 سے 1979 تک، اور اس زمانے میں 1973 میں یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا. خسرو صاحب کے بارے میں کہنا میرے لیے بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہت عظیم شخصیت تھے. He was an eminent academician, political analyst. He was a big economist. اور دنیا کے بڑے اکانومسٹ میں سے ان کا شمار ہوتا تھا. اور ہندوستان میں تو خیر he was in so many big positions in the government of India. Even he was the director of Reserve Bank of India. اور علی گڑھ جوائن کرنے سے پہلے وہ دہلی یونیورسٹی میں ایز اے پروفیسر تھے اکانومکس کے. ایک بڑے خاندان سے ان کا تعلق بھی تھا، نظام حیدرآباد کے خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور بڑے نفیس، بہت محبت کرنے والے، اور بہت ہی حب الوطن اور حب القوم انسان تھے وہ. علی گڑھ آنے کے بعد انہوں نے جو بہت سارے کارنامے انجام دیے، اب ان کا سارا ذکر کرنا یہاں پہ مشکل ہوگا، تو میں خاص چند باتیں ان کے بارے میں بتا دوں. ایک تو یہ کہ انہیں لڑکوں سے بہت محبت تھی اور قوم سے بہت محبت تھی، جس کا اظہار وہ کرتے نہیں تھے، لیکن ان کے عمل سے ظاہر ہوتا تھا، جو میں بتاؤں گا کہ کیسے. لڑکوں کا کوئی مسئلہ ہو اور کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو، وہ ہر وقت حاضر ہوتے تھے. آپ جا کے ان سے مل سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں، اور پروگرامز میں وہ شامل ہوتے تھے لڑکوں کے ساتھ. اور اسپیکنگ پاور، ایکسٹمپور ڈیبیٹ، وہ کیا زبردست ایکسٹمپور ڈیبیٹ کا وہ آدمی تھا. اور کسی سبجیکٹ پہ آپ ان سے بات کیجئے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے he has a thorough knowledge of that subject. خاص خواہ وہ کرکٹ کا میدان ہو یا وہ کسی اور جگہ پہ موجود ہوں، جیسے کوئی کلچرل پروگرام ہو، کوئی مشاعرہ ہو. اور خاص طور سے اردو شاعری سے انہیں بڑا شغف تھا، اور بے شمار اشعار انہیں یاد تھے. یہ ان کی خاص بات تھی. اور اپنی تقریروں میں جب وہ شعر پڑھتے تھے تو لڑکے جھوم جاتے تھے، اور لڑکے ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ وہ شعر پڑھیں، اور وہ برجستہ شعر پڑھتے تھے، اور بڑا برمحل اشعار انہیں یاد تھے، ہزاروں. جس موقع پہ ہے ان کے پاس شعر موجود ہے. اب میں بتاؤں کہ اگر لڑکوں پر کوئی برا وقت آتا تھا یا یونیورسٹی پہ کوئی بہت برا وقت آتا تھا، وہ لڑکوں کے ساتھ شانہ بشانہ موجود ہوتے تھے. میں واقعہ بتاؤں کہ علی گڑھ میں شمشاد مارکیٹ میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی، ایک ٹرک نے اسے کچل دیا. وہ سائیکل پہ جا رہا تھا اور وہ کچلا گیا، اور اس کی وہیں پہ موت ہو گئی. لڑکے دوڑ پڑے، ٹرک میں آگ لگا دی، اور پھر ایک ہنگامہ ہوا، اور پھر شاید کچھ اور بھی وہاں پر واردات ہوئی، جس کی وجہ سے اب مجھے یاد نہیں ہے پوری طرح سے، میں وہاں پہ موجود نہیں تھا، مگر ہمارے دوستوں نے مجھے بتایا تھا. تو کافی ہنگامہ تھا، اور شمشاد مارکیٹ لڑکوں سے بھرا ہوا تھا، اور لڑکے بہت ہی تیش میں تھے، اور پولیس یونیورسٹی کیمپس میں داخل ہونا چاہتی تھی. علی محمد خسرو صاحب نے داخل نہیں ہونے دیا. پولیس کو کہا کہ میں لڑکوں کو جانتا ہوں، میں کنٹرول کروں گا، ہمارا ایڈمنسٹریشن فلی کیپیبل ہے ان لڑکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور کوئی بھی بدنظمی نہیں ہوگی. صرف اتنا ہی نہیں، وہ وائس چانسلر لاج میں، وائس چانسلر ریزیڈنس میں سے نکل کر شمشاد مارکیٹ پہنچے، اور شمشاد مارکیٹ میں ایک گاڑی کھڑی تھی، اس کے چھت پہ چڑھ کر لڑکوں کو مخاطب کر رہے تھے. اتنا بہادر انسان تھا، جبکہ لڑکے اتنا طیش میں تھے، غصے میں تھے، انہیں اس کا خوف نہیں تھا، انہوں نے اس کو سنبھالا. پھر ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ 1975 میں ایمرجنسی لگی تھی. آپ میں سے اکثر جو لوگ ہوں گے اس کو یاد ہوگا. اور ایمرجنسی میں بہت سے لیڈرز اریسٹ ہوئے تھے.
اور ان پہ بڑا سیریس چارج ہوتا تھا. میسا اور DIR کے چارجز ہوتے تھے جس کو گورنمنٹ آف انڈیا, سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا ایشو کرتی تھی, اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. اس میں اریسٹنگ بالکل بڑی سخت سزائیں تھیں. ہمارے جو سیکریٹری تھے اسٹوڈنٹس یونین کے اس وقت, جن کو آج بھی آپ جانتے ہوں گے, ہمارے اعظم خان صاحب, جو اس وقت ہندوستان میں کافی مشہور معروف لیڈر ہیں, شاید سماج وادی پارٹی سے ان کا تعلق ہے. بہرحال وہ اس وقت ہمارے سیکریٹری ہوتے تھے. انہیں اریسٹ وارنٹ آرڈر آیا تھا اریسٹنگ کے لیے میسا یا DIR کسی میں. سارے لڑکے سناٹے میں آ گئے, یہاں تک کہ ان کی یونین, اس وقت صدر مرسل خان صاحب ہوتے تھے مرحوم, اور یہ سیکریٹری تھے. اور ان کے ایک بہت خاص جسے کہیے کہ رائٹ ہینڈ ہوا کرتے تھے, جن کا میں نام مصلحتاً نہیں لوں گا, اور وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے. اور جب یہ اریسٹنگ آرڈر آیا تو پورے یونیورسٹی میں سناٹا تھا. کوئی ان کے فیور میں کھڑا نہیں ہو رہا تھا, کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی یونین ہال میں. بہرحال جمعہ کی نماز کے بعد لڑکے جمع ہوئے, اور خود اعظم خان نے اور مرسل خان بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے لڑکوں کو جمع کیا اور مخاطب کیا کہ کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا سیکریٹری اریسٹ ہو جائے. تھوڑے سے لڑکے تھے, میرے خیال میں 100 کے آس پاس, میں بھی اس میں موجود تھا. لڑکوں نے کہا نہیں صاحب نہیں, وائس چانسلر کے پاس چلو اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ یہ واپس لیا جائے یہ آرڈر. لہٰذا وہاں پر اس وقت ہمارے جو صدر تھے مرسل خان صاحب, وہ کیا بولے اور کیا ان کا ریاکشن تھا یہ بھی رہنے دیجیے. اب وہ حیات نہیں, اللہ ان کی مغفرت کرے. وائس چانسلر VC لاج پہنچے, اور لڑکے نعرے لگاتے ہوئے بڑے غصے میں اور آئے صاحب. انہیں بتایا گیا کہ صاحب لڑکے ملنا چاہتے ہیں. آئی واز سرپرائزڈ کہ وہ شخص اس حالت میں, جب لڑکے اتنا تیش میں ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں ان کے اگینسٹ, وہ دروازہ کھول کے باہر سامنے موجود. ان کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی بھی تھی, فاطمہ, نہیں طیبہ خسرو, طیبہ خسرو, مسز طیبہ خسرو. وہ بھی ساتھ ساتھ آئیں, وہ پیچھے کھڑی تھیں. اور خسرو صاحب نے پوچھا کیا بات ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ سینٹرل گورنمنٹ کا آرڈر ہے. اسی بیچ کسی لڑکے نے, میں وہاں موجود تھا, پورٹیکو میں کھڑے تھے ہم لوگ, کسی لڑکے نے طیبہ خسرو کے لیے بڑا نامعقول سا لفظ استعمال کیا. شاید یہ کہا کہ نور جہاں سے کہو واپس جائے, یا اس طرح سے کوئی جملہ کہا تھا. خسرو صاحب کی بہادری, اور how he was so brave and daring person, he jumped into the crowd all of a sudden. So who is he? Come on, I want to talk to you. اور صاحب ان کا جو غصہ دیکھا لوگوں نے, تو لڑکے بھاگے بالکل گیٹ تک. خیر وہ واپس نہیں ہوا آرڈر, ظاہر سی بات ہے. اس زمانے میں, ایمرجنسی کے زمانے میں, میسا اور DIR میں اگر کسی کا اریسٹ آرڈر ایشو ہو جائے تو وہ واپس نہیں ہوتا تھا. اور ہمارے اعظم خان صاحب جیل چلے گئے. ایمرجنسی رہی, ایمرجنسی ختم ہوئی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے خسرو صاحب کتنے ڈیئر ڈیول پرسن تھے, کتنا زیادہ بہادر انسان تھا, اور لڑکوں سے ان کو کتنی محبت تھی, اور ان میں رہتے تھے. وہ کبھی انہوں نے کنارہ کشی اختیار نہیں کی, کبھی ڈرے نہیں. تو جب ایمرجنسی ختم ہوئی اور بہت سارے لیڈرز آزاد ہوئے, اس میں ہمارے اعظم خان صاحب بھی ریلیز ہوئے جیل سے, تو انہیں لڑکوں نے کاندھے پر بیٹھال کر ریلوے اسٹیشن سے لے کر یونین ہال تک لائے. اور ان کے جو رائٹ ہینڈ صاحب تھے وہ بہت کود رہے تھے اور بڑی خوشیاں منا رہے تھے, اور بہت بڑی لمبی لمبی تقریریں کر رہے تھے, اور جوش و خروش صاحب ایسا تھا کہ مت پوچھیے. اس کے بعد ان کا ایک وہ ریسیپشن یا ان کی اسپیچ کینیڈی ہال میں منعقد ہوئی, اور اس میں وائس چانسلر کو بھی بلایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ کیوں انہوں نے اریسٹنگ آرڈر کیا. کوئی روکا نہیں, اور جو بھی. تو وائس چانسلر ان حالات میں ایمرجنسی ختم ہو چکی تھی, کوئی ڈر نہیں تھا لڑکوں کو کسی بات کا, لہٰذا غم و غصہ بھی اسی طرح سے تھا. اور ہمارے خسرو صاحب
کینیڈی ہال میں موجود تھے. وہ آئے اس میٹنگ میں جس میں صرف اور صرف ان کے اگینسٹ میں اور گورنمنٹ کے اگینسٹ میں بات کی جانے والی تھی, اور بڑی بڑی تقریریں ہوئیں. وہ ان کے رائٹ ہینڈ صاحب جو تھے وہ بھی بڑی بڑی تقریریں کیا انہوں نے, اور ایڈمنسٹریشن, یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کو, وائس چانسلر کو کیا نہیں کہا. وائس چانسلر صاحب سنتے رہے, وہاں موجود تھے. اس کے بعد جب ان کے بولنے کا وقت آیا اور وہ اسٹیج پہ ڈائس اس پہ پوڈیم پہ گئے, تو لڑکے اور ایک گروپ ان پر اس طرح سے پل پڑا کہ مارنے کے لیے, اور زبردست بھگدڑ مچی. لیکن اس وقت ہمارے سینئر حضرات بڑے قابل قدر شخصیت ہوا کرتی تھی. وہ دوڑے آڈینس میں سے اور اسٹیج پہ چڑھ گئے اور وائس چانسلر کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, گھیر لیا, اور اتنا اس طرح سے گھیرے ہوئے تھے کہ سارے ہاتھ جو تھے وہ ان سینئر حضرات کے پیٹھ پہ پڑ رہے تھے. لیکن انہوں نے بچایا ہوا تھا خسرو صاحب کو. بعد میں جب خیر وہ اسپیچ نہیں ہونے دیا اس لیے کہ کسی نے مائکرو فون کا وائر کھینچ دیا اور ڈسکنیکٹ کر دیا. خسرو صاحب بولنا چاہ رہے تھے کچھ. بعد میں سینئر حضرات نے ان سے پوچھا, ان میں سے ایک سینئر پرسن جو تھے وہ ہمارے ہاسٹل کے تھے, تو انہوں نے مجھے بتایا تھا. ان سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیوں آ گئے اس میٹنگ میں, آپ کو پتہ تھا کہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوگا, لڑکے بہت غصے میں ہیں, تو آپ کو آج بچانا بڑا مشکل تھا ہم لوگوں کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ میرے مائکرو فون کا وائر کھینچ دیا جائے گا اور ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا, تو میں پورٹیبل بیٹری آپریٹڈ مائکرو فون لے کے جاتا اپنے کاندھے پہ, اس لیے کہ میری جیب میں وہ خط تھا جو رائٹ ہینڈ صاحب جو وہاں سب سے زیادہ گرمجوشی دکھلا رہے تھے, انہوں نے مجھے لکھا تھا اپریسیشن آفٹر دا اریسٹنگ آف اعظم خان. انہوں نے لکھا تھا, مجھے اپریشیٹ کیا تھا کہ یو ڈیڈ اے ویری گڈ جاب دیٹ یو گاٹ ہم اریسٹڈ. تو لیکن مجھے پڑھنے نہیں دیا گیا وہ لیٹر, اس لیے میں گیا تھا. تو اس طرح کی شخصیت تھی جس نے کبھی لڑکوں سے منہ نہیں موڑا, اور ان کے ہر حال میں, خوشی میں, غم میں, ہر جگہ وہ موجود ہوا کرتے تھے. اب میں مختصراً ایک بات خاص بتا دوں, جو سب سے بڑا الزام تھا علی محمد خسرو صاحب پر, کہ مشہور جملہ تھا کہ خسرو صاحب کے زمانے میں لڑکوں کے ایڈمیشن سگریٹ کی ڈبی پہ ہوا کرتے تھے. وہ واقعہ یوں تھا کہ خسرو صاحب اپنے زمانے میں جتنے بھی اپلیکیشنز آتی تھی ایڈمیشن کی, سب کو ایڈمیشن دیتے تھے. اور چونکہ ریزیڈینشیل یونیورسٹی ہے تو ان کو رہنے کا مسئلہ ہوتا تھا, ہاسٹلس بنے نہیں تھے, یونیورسٹی کے پاس پیسہ نہیں تھا کہ نئے ہاسٹلس کی تعمیر کرے, اور وہ ایڈمیشن پہ ایڈمیشن دیے چلے جا رہے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہاسٹلس میں روم لڑکوں سے بھرے ہوئے تھے, چارپائیاں 60 کے لگائی جاتی تھیں ایک دوسرے سے, چلنے کی جگہ نہیں, لڑکے زمین پہ سوتے تھے. اور ایڈمنسٹریشن بہت ناراض تھا, اسٹوڈنٹس بھی ناراض تھے, ہم بھی ناراض تھے, اس لیے کہ اس وقت تک میں کچھ سینئر ہو گیا تھا اور میں سینئر ہاؤس تھا, تو ہاسٹل الاٹمنٹ وغیرہ میں مجھے بھی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ کیا ہے کہ صاحب جس کو چاہے داخلہ دیے جا رہے ہیں. اس میں یہ بھی ہوا کہ کچھ کرمنل ایلیمنٹس بھی, جو کچھ لڑکے اس طرح کے بھی ہوتے ہیں, وہ بھی, ان کو بھی داخلہ ملا, وہ بھی یونیورسٹی میں آئے, اور پھر انہوں نے اپنی حرکتیں شروع کی, تو اس کی وجہ سے یونیورسٹی کا ایڈمنسٹریشن, لا اینڈ آرڈر, پیس ڈسٹرب ہوا. تو ان پہ بہت بڑا یہ الزام تھا کہ صاحب انہوں نے کوئی لیول نہیں رکھا, کوئی اسٹینڈرڈ نہیں رکھا تھا لڑکوں کے ایڈمیشن کا, کوئی میرٹ نہیں رکھی تھی. جو آ گیا, حتیٰ یہ کہ یہ صحیح واقعہ تھا کہ وائس چانسلر صاحب ریلوے اسٹیشن پہ تھے, کہیں جا رہے تھے, کچھ لڑکے ان سے ملے, انہوں نے کہا کہ سر میرا بھائی ہے, میرا بھتیجا ہے, جو بھی ہے, اس کا داخلہ اپلیکیشن ہے, آپ اس کا داخلہ کر دیجئے, غریب آدمی ہے, غریب خاندان سے ہے, فیملی سے ہے, داخلہ ہو جائے گا. تو یہ وہ, انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ لاؤ میں لکھ دوں. اب اس کے پاس کوئی کاغذ نہیں, تو اس کی جیب میں سگریٹ کی ڈبی تھی, اس نے ڈبی نکالا اور اس میں سے وہ جو کاغذ ہوتا ہے جس میں سگریٹ کیس میں, اس کو پھاڑ کے
اس وہ حاضر کر دیا اور خسرو صاحب نے اس پر لکھ دیا ایڈمیشن اپرووڈ. وہ ڈبی لے کر پہنچ گیا رجسٹرار کے سامنے. اس نے کہا کہ صاحب یہ وائس چانسلر صاحب کا دستخط ہے. اس نے ظاہر سی بات ہے ایڈمیشن دے دیا. اس لیے مشہور تھا کہ خسرو صاحب کے زمانے میں تو ایڈمیشن سگریٹ کی ڈبی پہ ہوا کرتے تھے. میں اس کی بھی وضاحت کر دوں اس لیے کہ مجھے پتہ ہے جب وائس چانسلر صاحب سے یہ پوچھا گیا تھا, ہمارے کچھ سینئر حضرات نے اس سلسلے میں بات کی تھی, انہوں نے بڑا ایسا جواب دیا تھا جو آج تک مجھے یاد ہے. انہوں نے کہا کہ اگر لڑکے کے پاس مسلمان لڑکا آیا ہے, ایک یونیورسٹی ہے, دس از دا ڈراپ ان دا اوشن, جہاں وہ داخلہ چاہتا ہے. اگر لڑکے کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹیبل کرسی نہیں ہے کمرے میں اور چلنے کے لیے بہت زیادہ جگہ نہیں ہے کمرے میں, تو اس سے اس کی تعلیم پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اس لیے کہ کلاسز ہو رہے ہیں, ریڈنگس رومز ہیں, لائبریریز ہیں, ان میں جا کے وہ پڑھ سکتا ہے. سونے کی جگہ چاہیے, ایک چارپائی چاہیے, زمین پہ سو جائے, سو لے گا, رہ لے گا. رہتا کتنے دن ہے یونیورسٹی میں ایک اسٹوڈنٹ؟ 3 سال, 4 سال, 5 سال, 10 سال زیادہ سے زیادہ. لیکن جو وہ ڈگری لے گا, جو وہ تعلیم حاصل کرے گا, ساری عمر اس سے کھائے گا. اور اگر ہم اس سے داخلہ نہیں دیں گے تو اسے کون داخلہ دے گا؟ کہاں جائے گا وہ؟ یہ بہت بڑا جملہ تھا اور یہ بہت بڑا ویژن تھا اس آدمی کا, جس کو لوگوں نے نہیں سمجھا تھا. اور حقیقت یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ بہت زمانے میں وہ لڑکے جو بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں کمروں میں رہتے تھے اور سوتے تھے, ہمارے جونیئر تھے, ان کو میں جانتا ہوں. آج وہ بڑے خوشحال ہیں اور ماشاءاللہ ان کی زندگی گزر رہی ہے. 3-4 سال کا وقفہ تھا, گزر گیا. 5 سال کا وقفہ تھا, گزر گیا. یہ ان کا ویژن تھا. اسے کہتے ہیں تھنکنگ آؤٹ آف دا باکس, جو ہر انسان وہاں نہیں سمجھ پا رہا تھا. ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے, ہمارے یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹرز, پروفیسرز, وہ بھی نہیں سمجھتے تھے. سب ان پہ الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے کوئی معیار نہیں رکھا ہے. لیکن معیار تھا وہ یہ کہ لڑکوں کا فیوچر, لڑکوں کی تقدیر سنوارنا, قوم کو بنانا. اور یہ ہوا. آخری واقعہ میں بتا دوں کہ جو سبق ہم نے سیکھا ان سے, کہ میں ایم ایس سی میں تھا, کیمسٹری میں, ماسٹرس میں, اور میرے خیال میں فرسٹ ایئر کا جو فائنل ایگزام تھا, اس سے 1 ہفتے پہلے تک ہمارے ٹیسٹ چل رہے تھے, سیشنل ٹیسٹ. ہم لوگ اس میں بیزی تھے. اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ایگزام. تو ایگزام میں پہلا پیپر فزیکل کیمسٹری کا تھا, جو بڑا مشکل تھا, اور اکثر لڑکوں کے لیے, ہمارے لیے بھی بہت مشکل تھا, بہتوں کے لیے مشکل تھا, کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا نہ ہو مشکل, ہمارے لیے تھا, اور بہت سے اسٹوڈنٹس کے لیے تھا, جو یہ چاہتے تھے کہ یہ تھوڑا سا اور پوسٹ پون ہو جائے ایگزام, تو ہمیں پریپریشن کی تیاری مل جائے, کے لیے وقت مل جائے گا. ہم لوگ وائس چانسلر صاحب کے آفس پہنچ گئے, سیدھے 4-6 لڑکے. کیا بات ہے؟ نے کہا کہ سر ہمارے سیشنل ٹیسٹ فلاں تاریخ تک ہو رہے ہیں, اور اس کے 1 ہفتے کے بعد ہمارا ایگزام شروع ہو رہا ہے, فائنل ایگزام. ہمیں پریپریشن کے لیے کوئی تیاری کے لیے وقت نہیں مل رہا ہے. تو ہم لوگ چاہتے تھے کہ یہ ایگزام کو پوسٹ پون کر دیا جائے. تو بولے کہ نو, ایگزام تو پوسٹ پون نہیں ہوگا صاحب. بولتے بہت اچھا تھے, بڑے خوبصورت, بڑے حسین شخصیت تھے, بڑے گریٹ پرسنالٹی بس. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب, ایگزام تو پوسٹ پون نہیں ہوگا. تو ہم لوگوں نے کہا کہ سر پھر ہم لوگوں کو پڑھنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے, تھوڑا سا تو وقت مل جائے. تو پتہ نہیں کیسے میرے ہی ذہن میں ایک بات آئی, میرے منہ سے ایک جملہ نکل گیا کہ سر ایسا کریں کہ جو پہلا پیپر ہے فزیکل کیمسٹری, اس کو آخری پیپر کر دیجیے, اور ہر پیپر کے بیچ میں 1 ہفتے کا گیپ تھا, وہ تھا اس طرح کا. تو ہم نے کہا کہ یہ پہلا پیپر جو ہے اس کو آخری پیپر کر دیجیے. ان کا جواب کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا, اوکے, ناؤ آئی انڈرسٹینڈ, you don't want the postponement of the exam, but you want the rearrangement of the dates. تو ہم نے کہا yes sir, جی ہاں ہے, بس ری ارینجمنٹ آف دا ڈیٹ. تو وہ مڑے پرو وائس چانسلر صاحب کی طرف, جو شفیع صاحب اس وقت پرو وائس چانسلر ہوا کرتے تھے, اور بولے کہ آئی تھنک اٹ از اے انوسنٹ ڈیمانڈ, شفیع صاحب ذرا ان کی مدد کر دیں. شفیع صاحب نے بلایا کہ آپ تھرو پراپر چینل آئیے, درخواست لائیے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سے سائن کرا کے, اینڈ دین وی ول ایشو دا آرڈر. وہ ہم لوگوں نے کیا, اور وہ 1 ہفتے کے لیے وہ
پوسٹ پون ہو گیا تو ہمیں 2 ہفتے کا وقت مل گیا اور وی آل آر ویری ہیپی، اور ہم نے ایگزام دیا اور آج بہت اچھے نمبر سے پاس ہوئے. یہاں پہ لیسن لرن کیا تھا جو میں نے سیکھا؟ جو وسیم بریلوی کا ایک شعر ہے کہ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. خسرو صاحب نے یہ لیسن دیا ہمیں کہ تم اپنی ڈیمانڈ کس طرح سے رکھو. مائنڈ یور ورڈس. The phrasing of the sentence is very important when you are talking to somebody and you are asking somebody for something. انہوں نے کہا کہ you are not asking for the postponement of the exam, but you are asking for the rearrangement of the dates of the exam. So it is an innocent demand. ان کو بھی پتا تھا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اور وہ کیا دے رہے ہیں. انہیں ہماری مدد کرنی تھی اور ہمیں ایک سبق دینا تھا کہ اپنی مانگ رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، جو ہم نے سیکھا اور آج تک ہمیں یاد ہے. تو بہت ساری خوبیاں تھیں اس شخص میں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے. اللہ حافظ.